وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ایران کے بیک وقت بحرین، قطر اور UAE میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دھماکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ وزارت دفاع قطر کے مطابق ایران نے میزائل حملہ کیا۔ ایرانی میزائل کو پیٹریوٹ دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہی ہے، ایران کے بیک وقت بحرین، قطر اور UAE میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہیں، جن کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دارالحکومت منامہ میں دھماکے ہوئے ہیں بحرین کے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزارت دفاع قطر کے مطابق ایران نے میزائل حملہ کیا۔ ایرانی میزائل کو پیٹریوٹ دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ایران کے بیک وقت بحرین، قطر اور UAE میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، بحرین کے دارالحکومت منامہ میں دھماکے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر نے ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ وزارت دفاع قطر کے مطابق ایران نے میزائل حملہ کیا۔ ایرانی میزائل کو پیٹریوٹ دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کر دیا گیا، جبکہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ ابھی کی تازہ خبر ہے یہ، اور ایران کے بیک وقت بحرین، قطر اور UAE میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہیں۔ ضمیر صاحب، دوبارہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران کی جانب سے جوابی حملے تو ہوں گے، اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک وقت بحرین، قطر اور UAE میں امریکی فوجی اڈوں پر ہی حملے کر دیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان ٹھکانوں پر حملہ کر سکے، اور اس کے باوجود کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ناکام بنا دیا گیا، لیکن کچھ نہ کوئی میزائل تو پیٹریٹ ڈیفنس کے تھرو جا سکتے ہیں، اور گئے ہوں گے ضرور۔ تو یہ کشیدگی اور بڑھے گی، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جانی نقصان ہوا امریکہ کو، تو پھر امریکہ میں بھی ایک ری ایکشن ہوگا کہ یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اب سارا دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح سے آگے چلتی ہے بات، لیکن اگلے ہفتے 10 دن تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اور کشیدگی بڑھے گی اس جنگ کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مطابق کشیدگی مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ضمیر صاحب، یہ بھی کہے گا، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے جلال فورٹ پہنچا دیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی، تو وہ بھی خطرے کی گھنٹی آلریڈی بج گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں جلال فورٹ کو بھیجنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایران، ظاہر سی بات ہے جب اس پر حملہ کیا جائے گا ایران بھی جوابی کارروائی کرے گا، تو اسرائیل کو سپورٹ فراہم کرنا تھا یہ مقصد؟ نہیں، دیکھیں، یہ میرے خیال سے تو یہ اسرائیل کی وجہ سے یہ ساری جنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہ اسرائیل کا بنا منصوبہ ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے پورے خطے میں پھیلائے، اور ایران ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور ایران کے خلاف انہوں نے حملہ کرنا ہی تھا، اور یہ امریکہ کو بھی انہوں نے گھسیٹ کے اس حملے میں شامل کیا ہے۔ حالانکہ میرے اطلاعات کے مطابق امریکہ میں